آپ حضرات کو ایک اہم نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی نوکر ہے اور آپ نے اس کو بلایا، کہا بھائی آئیے آپ جی، وہ نہیں آیا، پھر جو ہے دوسری مرتبہ بلایا، وہ نہیں آیا، تیسری مرتبہ بلایا، پھر میں تجھے بلاتا ہوں تو آتا نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، پھر بھی نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے مشغول ہوگا، ذہن ادھر ادھر ہوگا۔ دوسرے دن ڈیوٹی پر آیا وہ، آپ نے پھر بلایا، پھر یہ آنا وہ کام ہے، نہیں آیا، پھر بلایا، پھر نہیں آیا، تو آپ کیا کرو گے؟ اس کو نکال دو گے۔ دو تین دن انتظار کرو گے، لیکن وہ آتا ہی نہیں ہے، تو نکل جا بھی، تیرا حساب کتاب لے اور تو جو ہے کسی اور جگہ چلا جائے۔ عام طور سے یہی کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ ہم کو 5 مرتبہ بلاتا ہے۔ اس کو رکھ، اللہ تعالیٰ روزانہ ہم کو 5 مرتبہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ پھر بھی اگر ہم نہ جائیں، اور بہت مسلمان جاتے نہیں، سنتے ہیں، نہیں جاتے، تو اللہ کتنا کریم ہے، اس کے باوجود اللہ ہمیں کھانا دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے، مکان دیتا ہے، بیوی دیتا ہے، شوہر دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اس کرم کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کہ نصیحت یاد رہی؟ دوسری نصیحت یہ کہ مسلمان صرف ایک کام کرے، باقی کام اپنی جگہ ہے جو بھی ہو، ایک کام کی پابندی کریں، ہر مسلمان ٹوپی پہننے والا بن جائے۔ ہر مسلمان کے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے۔ اس ٹوپی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر شر سے حفاظت کرے گا۔ یہ عادت ڈالو، بغیر ٹوپی کے رہنا ہی نہیں، بغیر ٹوپی کے رہنا ہی نہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ کسی جگہ پر ہیں، خدا نخواستہ کسی نے تکلیف دینے کا ارادہ کیا، تو 10-15 ٹوپی والے ہوں گے تو کوئی ہمت نہیں کرے گا، اور اگر بغیر ٹوپی کے ہوں گے تو کوئی ہمت کرے گا۔ ٹوپی جو ہے یہ ڈھال ہے، یہ مطلب وہ ٹوپی سے ٹوپی والے نہ، ٹوپی بہت بڑی ڈھال ہے۔ آدمی ٹوپی کے ساتھ رہے، میں امامہ نہیں کہتا، امامہ الگ چیز ہے، ٹوپی الگ چیز ہے، ٹوپی کے ساتھ آدمی رہے، 10-15 جائے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سارے نوجوان اگر ٹوپی کے ساتھ رہیں گے تو ان کا ایک وقار رہے گا قوم کے اندر۔ بس میں بھی آپ بیٹھو گے، 10-15 ٹوپی والے ہیں تو آدمی کا ایک وقار رہے گا، کبھی عزت والے لوگ ہیں۔ گاڑی میں بیٹھو گے، سب ٹوپی کے ساتھ رہو گے تو آدمی سمجھے گا کہ ہاں بھائی یہ عزت والے لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ ٹوپی سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اور عمامے سے آدمی کی عزت اور بڑھتی ہے۔ اس لیے ٹوپی پہننے کا اہتمام کرو۔ آپ یہ آئے ہو، آپ لوگ جیسے بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہیں، یہ عادت چھوڑ دو، ٹوپی لے لو۔ اور ٹوپی بھی پلاسٹک کی نہیں، مسجد والی نہیں، ایسی ٹوپی جس سب نے پہنی ہے، سب آپ لوگوں نے پہنی ہے، ٹوپی خرید لو، خریدو گے انشاءاللہ۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ 10 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھے تو حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھے 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھے 3 محل تیار۔ احمد آباد میں ایسا ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو ایک بنگلہ مل جائے، ایک کھولی بھی نہیں ملتی، ایک اینٹ بھی نہیں ملتی۔ ہمارا اللہ کتنا دیتا ہے ہم کو، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اس کا احساس ہوگا۔ اس لیے چونکہ آج کل ہمارے واٹس ایپ کے سبق چل رہے ہیں دنیا بھر میں، وہ تو آپ جانتے ہو ماشاءاللہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ تو میرے جتنے شاگرد ہیں یا شاگرد نہیں ہیں، میں ان کو ہر جگہ کہتا ہوں کہ ابھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔
تو جنت میں روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اب 313 مرتبہ کیسے پڑھنا وہ میں ترتیب بتاؤں آپ کو۔ فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ 313 ہو گیا۔ تو جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ احمد آباد میں بھی دینے پر قادر ہے۔ اس کی قدرت سے تو نکلی ہوئی چیز ہے نہیں۔ وہ اللہ مکہ مدینہ میں بھی دے سکتا ہے، کس جگہ دے سکتا ہے۔ جب وہاں دیتا ہے وہاں کا بنگلہ تو بہت قیمتی ہے جنت کا، تو لیکن تو میں کہتا ہوں بنگلے بناتے جاؤ، دو چار بنگلے اللہ اوپر سے اتار دے گا، لے بھائی تو آ بھی لے، یہ بھی لے، اوپر بھی لے، تو پڑھو گے انشاءاللہ۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو۔ صبح شام کی جو تصویر ہے اس کے اندر آ جائے گا، وہ تو 100 مرتبہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، صبح 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، شام کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو 113 اور بڑھا دو۔ 313 کا عدد میں کیوں کہتا ہوں کہ اس عدد میں اللہ نے برکت رکھی، کرنٹ ہے، کرنٹ، روحانی کرنٹ اس کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خاص چیز رکھتا ہے۔ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ اچھا 313 نہ پڑھ، زیادہ پڑھنا ہے زیادہ پڑھ سکتے ہو، کم پڑھنا ہے کم پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تو ایسے لوگ ہیں کہ 10-10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، ایسی عورتیں ہیں کہ 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص انہوں نے پڑھا، اور کہا کہ 5 لاکھ ہم نے آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ ہم نے ہمارے لیے رکھا، لیکن مولوی صاحب بتاؤ بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میں تو بہت بناؤں گا بنگلے۔ آپ نے فرمایا جتنی طاقت تو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں سکے گا۔ آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور سورہ اخلاص ایسی زبردست چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے کھانے کی دعوت کی۔ عام طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کھانے پہ زیادہ بلاتے نہیں تھے، کوئی آ گیا کھا، لیکن اہتمام نہیں کرتے تھے، آج میرے گھر آ کے تم کھانا۔ ابو ہریرہ کو حضور نے بلایا کہ آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا۔ ابو ہریرہ وہاں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابو ہریرہ وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی اس آدمی کے لیے، اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا جا کر خوشخبری دوں۔ اب وہاں گئے اس کی خوشخبری دینے، اتنے میں وہ صحابی چلے گئے تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا زیادہ ڈھونڈتا نہیں ہوں، زیادہ ڈھونڈنے کا تو میرا کھانا رہ جائے گا۔ ایک تو حضور کے ساتھ کھانا یہ بھی تو خوشی کی چیز ہے، اب اسے ڈھونڈنے جاؤں گا تو میرا کھانا رہ جائے گا۔ میں واپس آ گیا، پھر وہ صحابی مجھے نہیں ملے۔ لیکن ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اب ہم 313 مرتبہ پڑھیں گے تو ماشاءاللہ کتنی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ دعا بھی قبول کرے گا، یہ نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ دعا بھی قبول کرے گا۔ تو میری نصیحتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ، بہت فائدے کی چیز ہے۔ ٹوپی والی نصیحت پر عمل کرنا، کوئی بغیر ٹوپی کے نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں جاؤ ٹوپی پہن کر، بازار میں جاؤ ٹوپی پہن کر، کاروبار میں جاؤ۔ آج کل لوگوں کو ہیرو بننے کا شوق ہے یار، کہ اگر ٹوپی کے بغیر ذرا اچھا لگتا ہو، اب ٹوپی کے ساتھ اچھے لوگوں گے آپ، اللہ کو بھی خوشی ہوگی۔ اپنا چہرہ تو اللہ والوں کو بناؤ۔ بھیا موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر جو تھے وہ مسلمان ہوئے، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، آمنا برب العالمین
رب موسیٰ و ہارون کیا خوبی تھی؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنایا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، جیسا وہ بنا کر وہ آئے تو اللہ نے اس کو پسند کیا۔ آج اگر ہم جو اللہ والوں کو حلیہ بنائیں گے تو بھی اللہ میں دین دے دے گا۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، لیکن ہم دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، غفلت کے اندر ہماری زندگی گزرتی ہے، غفلت غفلت غفلت۔ نماز بالکل مسجد کے قریب گھر ہے پھر بھی آدمی مسجد میں نہیں جاتا، کیوں؟ غفلت، شیطان چھایا ہوا ہے، اس لیے غفلت دور کرو۔ اور 313 والا جو معمول ہے میرا، اس کو عمل کرنے کی آپ کوشش کرو۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار۔ درود شریف میں چھوٹا صیغہ بھی ہے، بڑے صیغے بھی ہے، جو آپ کو پسند ہو کرو۔ استغفار کے اندر چھوٹے صیغے بھی ہیں، بڑے صیغے بھی ہیں، جو پسند ہو پڑھو۔ آخر میں اتنا کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا تو آدمی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ اس پر عمل؟ کون کرے گا؟ واہ واہ، یہ تو لوگ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارا سبق، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا سبق سنو گی اور لوگوں تک پہنچاؤ بھی۔ میں ہبلی گیا تو ہبلی، وہاں ایک نوجوان ملا، اس نے مجھے کہا کہ حضرت آپ کا سبق میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں۔ ہمارا ہبلی کا پروگرام طے ہوا تو ظاہر بات ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں ساتھی مشورہ کرتے ہوئے کہاں ٹھہرانا، ہم جو زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، ہماری مشغولی ہے، ہماری معذوری ہے۔ تو میں گیا تو وہاں ساتھی مشورہ کر رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا کہ مولانا کسی بھی حال میں میرے گھر میں ٹھہریں گے۔ تو ساتھیوں نے کہا بھی تیرے گھر میں کیسے جائیں گے، تیرا گھر تو بہت اوپر ہے۔ بولے نہیں، میں ان کا فیملی میرے گھر، وہ ضد کرنے لگا۔ تو ساتھی کو فون آیا کہ مولانا بہت ضد کر رہا ہے۔ میں نے کہا تم قبول کر لو یار، لڑائی مت کرو، قبول کر لو۔ مولانا کون چڑھائے گا آپ کو؟ میں نے کہا ارے چڑھ جائیں گے یار کچھ نہ کچھ کر کے، تو قبول کر لو۔ تو کہا دل مت توڑو۔ ہو گیا۔ اب وہاں گئے تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، یہ بھی آپ بھی تھے اس سفر میں، یہ بھی تھے ہمارے عبدالعزیز بھائی، اور جو ہے وہ اس میں جو لوگوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے چڑھایا وہاں، ہم بیٹھے۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو تکلیف اس لیے دی کہ میں روزانہ آپ کا سبق 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں، اور اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، تو میں نے 11 موبائل خریدے ہیں صرف آپ کے سبق کے لیے کہ آپ کا سبق لوگوں کو پہنچاؤں۔ اور اس لیے میں یہاں لانا چاہتا تھا آپ کو، فروٹ وغیرہ رکھے، کھایا پیا۔ میں نے کہا تیری خواہش پوری ہو گئی؟ میں نے پوچھا اس کو، تیرے گھر میں آ گیا، خواہش پوری ہو گئی؟ میں نے کہا اب تو میری ایک بات مانے گا؟ ہاں مولانا مانوں گا۔ میں نے کہا دیکھ اب مجھے اترنا پڑے گا بیان کرنے کے لیے، پھر میں چڑھوں، مسترات میں بیان کرنے کے لیے جانا پڑے گا، پھر چڑھنا پڑے گا، پھر مردوں میں بیان کرنے کے لیے اترنا پڑے گا، پھر چڑھنا پڑے گا۔ اس لیے تیری قسم تو پوری ہو گئی، میں آ گیا یہاں۔ اب میں جب اتروں گا تو نہیں آؤں گا، کسی اور جگہ ٹھہر جاؤں گا جہاں مجھے چڑھ۔ تو اس نے خوشی سے اجازت دی، کہا میرا کام ہو گیا، مجھے تو آپ کو اپنے گھر میں لانا تھا۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ 9 لاکھ آدمیوں کو سبق نہ بھیج سکیں، کم سے کم جو اپنے رشتے داروں کو بھیج دو، بیوی کو بھیج دو، ابا کو بھیج دو، بھائی کو بھیج دو۔ اب تو ساری دنیا کے پاس سبق پہنچ رہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں سبق بھیجتا ہوں تو لوگ مجھے بھیجتے ہیں، میرا سبق مجھے بھیجتے ہیں۔ میں نے امریکہ سے، آسٹریلیا سے میرا سبق مجھے آتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا کرم ہے، خیر آ رہی ہے میرے موبائل کے اندر، میں منع نہیں کرتا ہوں ان کو۔ میں کیوں منع کروں بھائی؟ مجھے معلوم ہے کہ میں نے بھیجا ہے یہ سبق، آپ لوگ بھی بھیجو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا، کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما، مصطفی الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ پورے احمد آباد والوں کو قبول فرما،
ان نوجوانوں کو قبول فرما، ہمارے ہر مسلمان کو اے اللہ تو ٹوپی پہننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں دیندار بنا، ہمیں اچھا انسان بنا، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور جو روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، جو روزانہ 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے، ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما دے، اشرار میں ہمیں شامل نہ فرما، اشرار میں ہمیں شامل نہ فرما، اخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ جس کی جو حاجت ہو، جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جب یہ اولاد ہو، نیک صالح اولاد انہیں عطا فرما۔ جن کے اولاد سے ہے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو اللہ فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیوں کے شادی کا مسئلہ ہو، سب کے شادی کا مسئلہ آسان فرما۔ اے اللہ جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو بیمار ہو، اگر جانور بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، مچھلیاں بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، شیر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے۔ تیری مخلوق تیرا کنبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، اب ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ جو بیمار ہو، جس کی جو حاجت ہو، اس کے حاجت کا تو غیر تکفل فرما، جو بیمار ہو تو ان کو شفا عطا فرما، اور اے اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی کا ہمارے لیے فیصلہ فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان حال ہو، تو جانتا ہے کون کیا کس پریشانی میں ہے، اس کی ساری پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ امت کی شام کو صبح سے بدل دے، امت کی شام کو صبح سے بدل دے، امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔